ہمارے قرضے 77 سال میں کتنے بڑھ چکے ہیں، اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا آخری پروگرام ہو۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو میں یہ شہباز شریف آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں کوشش کروں گا کہ پاکستان کو قرضوں سے نجات دلا کر پاکستان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کروں۔ اس کے لیے میں اپنی جان لڑاؤں گا، آپ سے وعدہ کرتا ہوں، اور میں انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ ہم نے قرض کی زندگی کو وقار کی زندگی میں بدلنا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف ملک کو قرض سے نجات دلانے کے لیے پرعزم، کہا قرض پروگرام سے قومیں ترقی نہیں کرتی، دعا ہے IMF کا یہ پروگرام آخری ہو۔ 77 برس میں قرضے بہت بڑھ چکے، قرضے ختم کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے، جان لڑا دیں گے۔ وزیر اعظم کا پرائم منسٹر ڈیجیٹل یوتھ ہب کے اجرا کی تقریب سے خطاب، کہا ڈیجیٹل ہب سے نوجوان اسکالرشپ، کھیل اور IT میں آگے آئیں گے، IT، AI اور ووکیشنل ٹریننگ دی جائے گی۔ ہنرمند نوجوانوں کی بدولت ملک کا مستقبل شاندار بنائیں گے۔ وزیر اعظم سے چینی کمپنی کے 5 رکنی وفد کی ملاقات، شہباز شریف کی اسلامی نظریاتی کونسل کی گولڈن جوبلی تقریب میں بھی شرکت۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے کریڈٹ پر بے شمار کارنامے ہیں۔ پاکستان میں اسلامی بینکاری کی کامیاب نظام کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ممالک میں سود سے پاک بینکاری کا رجحان قائم ہوا۔ اب یہ سلسلہ غیر مسلم ممالک میں بھی جاری ہے اور اس کے اوپر خاصا کام کیا جا رہا ہے۔ IMF نے حکومت کو بجلی ٹیرف میں کمی کی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق ہر صارف کو بجلی کی قیمت میں ₹1 فی یونٹ ریلیف ملے گا۔ صارفین پر مجموعی طور پر 100 ارب روپے کا بوجھ کم ہوگا۔ ریلیف کیپٹیو پاور پلانٹس پر لیوی سے حاصل ریونیو سے دیا جائے گا۔ حکومت کی جانب سے بجلی صارفین کے لیے ریلیف پیکج پر کام جاری ہے۔ IMF کی منظوری سے بجلی کی قیمتوں میں ریلیف پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ پاکستان اور روس کا توانائی کے شعبے میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق، وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور روسی فیڈریشن کا نائب وزیر اعظم کی باؤ فورم برائے ایشیا کانفرنس کے موقع پر ملاقات۔ اعلامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے اقتصادی، تجارتی تعلقات اور سرمایہ کاری مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ توانائی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے پر گفتگو، وزیر خزانہ نے پاکستان روس فریٹ پائلٹ ٹرین منصوبے کو اہم قرار دیا۔ ماسکو میں پاکستان روس بین الحکومتی کمیشن کے نویں اجلاس کے دوران پیش رفت پر غور، پاکستان نے خام تیل کی خریداری اور تیل و گیس کی تلاش میں سرمایہ کاری کو بڑھانے میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں کے لیے کوئی رعایت نہیں، حکومت اپنے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کی پابند ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ہدایت پر پاکستان کے نمائندہ خصوصی محمد صادق نے کابل کا دورہ کیا۔ پاکستان اور افغانستان میں اعلیٰ سطح رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان آزادی اظہار، انسانی حقوق اور آئین پر عمل درآمد کرتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں متعارف بل امریکی انتظامیہ کی پالیسی نہیں۔ روس اور یوکرین میں محدود جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں حریت قیادت کے گھروں پر چھاپوں کی شدید مذمت۔ شرپسند عناصر بلوچستان کے امن اور ترقی کے دشمن ہیں، صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی گوادر میں مسافروں پر فائرنگ کے واقعے کی مذمت، کہا پوری قوم کو اپنی سیکیورٹی فورسز پر فخر ہے، ملک دشمن عزائم کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ وزیر اعظم کی ذمہ داروں کا تعین کر کے قرار واقعی سزا دلانے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی کلمت واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت۔ گوادر میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 6 افراد جاں بحق ہوئے۔ بعض لوگوں کے جو عزائم ہیں کہ پاکستان میں تمام زندگی مفلوج ہو جائے، ہر قسم کے ایکٹیویٹیز بند ہو جائے، تو اس کو کبھی پاکستانی قوم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ دہشت گردی کا نشانہ بننے والی جعفر ایکسپریس ریل سروس 16 روز بعد بحال، ٹرین مسافروں کو لے کر پشاور سے کوئٹہ کے لیے رواں دواں۔
وفاقی وزیر امیر مقام نے ٹرین کو رخصت کیا۔ میڈیا سے گفتگو میں بولے، وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی لیڈرشپ میں دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ دہشت گردی سے نمٹنے کا واحد حل سیاست سے بالاتر ہو کر مل کر جدوجہد کرنے میں ہے۔ پاکستان کو آگے لے جانے والوں کی فتح ہوگی۔ پی ٹی آئی کے احتجاج کا مقصد ترقی نہیں بلکہ اسلام آباد پر قبضہ کرنا ہے۔ غیر قانونی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کا فیصلہ اٹل ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے، طویل ترین ایجنڈا آئٹمز کی منظوری، پنجاب کی ایئر لائن سروس کے آغاز کی تجویز کا جائزہ، بھکر اور بہاول نگر میں ایئرپورٹ بنانے کا اصولی فیصلہ، طلبہ کے لیے ٹرانسپورٹ کارڈ جاری کرنے کی تجویز کا جائزہ، اسپیشل افراد، بزرگ اور طلبہ کے لیے مفت سفر کی سہولت کی منظوری، وزیر اعلیٰ پنجاب کی چکن کے نرخ کم کرنے کے لیے مؤثر اقدامات کی بھی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا 25,64,000 گھرانوں کو نگہبان رمضان کے چیکس مل چکے۔ مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کا کیس، لاہور ہائی کورٹ نے پنجاب حکومت کی سماعت ملتوی کرنے کی استدعا منظور کر لی۔ جسٹس خالد اسحاق نے سماعت 7 اپریل تک ملتوی کر دی۔ بانی پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا معطلی کی درخواست جلد مقرر کرنے کی درخواست دائر کر دی۔ کراچی میں مصطفیٰ قتل کیس کے ملزم ارمغان کے ساتھ ہی ملزم ساحل سے منشیات برآمدگی کی تحقیقات، ملزم سے برآمد ویڈ کی کیمیکل ایگزامینیشن رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ کے مطابق ملزم سے برآمد ہونے والی منشیات اوریجنل ویڈ ہی ہے۔ ویڈ کیلیفورنیا سے برآمد ہوئی۔ ملزم سے برآمد منشیات کی قیمت 86 لاکھ روپے ہے۔ رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی۔ مصطفیٰ قتل کیس پر قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کی ذیلی کمیٹی کے دوسرے اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ارمغان کے مختلف بینکوں کے 40 اکاؤنٹ سے 20 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی گئی۔ بینک مینیجرز کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کارساز ٹریفک حادثے میں میاں بیوی کی موت کی تجزیاتی رپورٹ آ گئی۔ پولیس کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق کار کی رفتار محفوظ حد سے کہیں زیادہ تھی۔ موٹر سائیکل اپنی مخصوص لین میں تھی۔ کار نے فاسٹ لین سے انتہائی بائیں جانب آتے ہوئے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری۔ 17 سالہ ڈرائیور انیک کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور نہ ہی قومی شناختی کارڈ۔ یہ واضح نہیں کار کا ٹائر حادثے سے پہلے پھٹا یا بعد میں۔ کم عمر ڈرائیور کو گاڑی سونپنا قانون کی خلاف ورزی، ذمہ داری گاڑی کے مالک پر عائد ہوتی ہے۔ آگ لگنے کے مختلف واقعات میں کروڑوں کا نقصان۔ صادق آباد لنڈا بازار میں 400 پتھارے راکھ بن گئے۔ ہری پور کی لنڈا مارکیٹ میں 10 دکانیں جل گئیں۔ حیدرآباد میں شاپنگ مال کے ویئر ہاؤس میں لاکھوں روپے کا کپڑا خاکستر۔ مریدکے میں کپڑے کی فیکٹری میں آگ سے 1.5 ملین روپے کا نقصان۔ لیاقت پور میں متعدد جھگیاں بھڑکتے شعلوں کی نظر ہو گئیں۔ خیبر پختونخوا، پنجاب اور آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں زمین لرز گئی۔ پشاور، سوات، نوشہرہ، لوئر دیر، مالاکنڈ، خیبر اور چترال میں زلزلہ۔ اسلام آباد، مظفر آباد اور چنیوٹ میں بھی زلزلے کے جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر اسکیل پر شدت 5.2 ریکارڈ، گہرائی 198 کلومیٹر۔ مرکز ہندو کش ریجن افغانستان کا علاقہ تھا۔ ملکی زر مبادلہ ذخائر 6 ماہ کی کم ترین سطح پر پہنچ گئے۔ ایک ہفتے میں زر مبادلہ ذخائر میں 46 کروڑ 48 لاکھ ڈالرز کی بڑی کمی، 15 ارب 55 کروڑ ڈالرز رہ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے فوریکس ریزرو 54 کروڑ ڈالرز کمی کے بعد 10 ارب 60 کروڑ ڈالرز پر آ گئے۔ بینکوں کے ذخائر میں 7.5 کروڑ ڈالرز اضافہ ہوا۔ مرکزی بینک نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پاکستان میں سونے کی قیمت کا نیا ریکارڈ، 3200 روپے مہنگا۔ فی تولہ قیمت 3,21,000 روپے کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ، 34 پوائنٹس کا معمولی اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,17,807 پر بند۔ 33 کروڑ حصص کے لین دین میں سرمایہ کاروں نے 10 ارب روپے منافع کمایا۔ کرنسی مارکیٹ میں روپے کی قیمت 4 پیسے بڑھ گئی۔
इंटर बैंक में डॉलर 280 रुपए 22 पैसे का हो गया। ईद उल फितर की शॉपिंग आखिरी मराहिल में दाखिल, बाजारों की रौनकें दोबाला। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, झुमकों, अंगूठियों और ब्रेसलेट की दुकानों पर रश। ननकाना साहब और हाफिजाबाद में रिवायती खुस्सों की धूम। पेशावर में नौजवानों ने मनपसंद कटिंग के लिए हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। ₹350 से ला बाबा बेबी ईद जी खरीदारी क्यों ईद जी खरीदारी आवाजी राशि उगो रे माशुमान लसुटान वाले ओ अच्छो 750 इधर ही खरीदारी करो। ईद शॉपिंग का इम्तहान। मिनी पाकिस्तान कराची के बाजारों में सुनाई देने लगी हर जबान। दुकानदार उर्दू, पंजाबी, पश्तो, सिंधी में आवाजें लगाकर ग्राहकों को खींचने लगे ध्यान। अपनी अपनी जबान की सदाएं सुनकर खरीदारों के खुश हुए कान। लौर दा माल आ गया चाइना चप्पल वेख हैदे वेख चाइना चप्पल पुत्र। शब कदर वो मुबारक रात है जिसमें अल्लाह जल्ल शानुहु ने सारे का सारा कुरान करीम अल्लाह करीम ने नाज़ल फरमाया। फिर जहाँ से ज़रूरत के मुताबिक वही इलाही का जो नज़ूल है वो होता है। दीन इस्लाम का हर हुक्म ऐसा है जिससे अमन पैदा हो, जिसे अमल साले नसीब होता है, उसे ऐन मौके पर जो अजर और सवाब नसीब होता है कि उसे मज़ीद इस्लाह नसीब हो। उसका अंदाज ज़िंदगी सुन्नत खैरुल अनाम से मुज़य्यन होता है, यानी वो अंदाज नसीब होता है उसे कि जिस अंदाज को अल्लाह करीम ने उसके लिए पसंद फरमाया। मरकज़ दारुल इरफान मनारा चकवाल में मोतकफीन के लिए इज्तिमाई इफ्तारी की तैयारी। शेख सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया और सरबरा तंजीमुल अखवान पाकिस्तान हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने एतकाफ में बैठे अफराद के साथ रोज़ा इफ्तार किया। इस मौके पर रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब के हवाले से खुसूसी दर्स भी हुआ। हजरत अमीर अब्दुल कदीर आवान ने लैलतुल कदर की फजीलत पर रोशनी डाली और रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए रहनुमा उसूल भी बताए। कहा, किसी का इख्तियार ज़्यादा हो या कम, सब वक्ती और आर्जी है। अल्लाह करीम जिससे खुश होते हैं उसे अपना पसंदीदा तर्ज़े ज़िंदगी अता करते हैं। शफ़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहरना फरमाया। बारला हम इतने कमज़ोर हैं, इतने नहीस हैं, अपनी ज़रूरियात और अपनी हिस्सों से आगाही इस दर्जे की कम है कि नहीं जानते कि मांगें और क्या मांगें, और ज़रूरियात हैं तो क्या ज़रूरियात हैं। तौफीक अता फरमा कि बंदगी की चाशनी से हमारी ज़िंदगी मुज़य्यन रहे। जो शर्फ तूने हमें अता फरमाया है उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होने का, कि ये हिस्से हमें नसीब हों। आलिहि व सहबिहि व बारिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि। और बरसगीर के अजीम रहनुमा सर सैयद अहमद खान की आज 127वीं बरसी। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों में बेदारी इल्म की तहरीक पैदा करने में अहम किरदार अदा किया। 2 कौमी नजरिया वाज़े किया और ला तादाद किताबें लिखी। सर सैयद अहमद खान 27 मार्च 1898 को वफात पाए। उन्हें अलीगढ़ में मदरसा उल उलूम में सपुर्द खाक किया गया।